تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنے موقع دیے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا ایک حدیث سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اللہ سے روایت کر کے، یعنی اللہ کا حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی بندے پر ایک ساتھ دو خوف اور ایک ساتھ دو امن نہیں دیتا. اگر دنیا کے اندر وہ آخرت کا خوف رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، تو پھر آخرت کے اندر وہ بے خوف ہوگا. وہاں اس کو حفاظت کے، امن و سکون کے پروانے سنائے جائیں گے. مرنے کے بعد ہی ان کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اب تم چین و سکون کے ساتھ لیٹ جاؤ. فرشتے جو روح قبض کرنے آتے ہیں وہیں سے خوشخبریاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کے مقام جو جنت کے اندر ہو سکتے ہیں نکال، یہ تمہارا مقام ہے، تم بے فکر چلو، گھبرانے کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے ہی قبر کے اندر بھی ان کو اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہے، جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور میدان محشر میں ہر جگہ بڑے ہی آرام و سکون کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن اگر دنیا کے اندر وہ بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے تو آخرت کے اندر پھر خوف و ہراس میں مبتلا ہوگا. آخرت کے اندر پھر اس کا مقام جہنم ہے، جہاں صرف ڈر اور خوف. اور تو نہ تو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ تو ایک ساتھ دو خوف ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتا ہو، آخرت کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس سے ڈرتا ہو، پھر آخرت میں بھی اس کے خوف کو مبتلا کر دیا جائے. دو طرح کا خوف جمع نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی دو امن جمع نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی دنیا میں بھی بے فکر چین و سکون کے ساتھ سو رہا ہے. نماز کون پڑھے؟ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تقدیر میں ہوگا تو بچیں گے، تقدیر میں ہوگا نہیں بچیں گے. اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کر ہفتوں گزر جاتے ہیں، ہفتوں میں بھی کسی کو توفیق نہیں ملتی مسجد میں آنے کی. اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ جنت کے اندر، آخرت کے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے گا، فلاں بزرگ کی دعا ہوگی اور فلاں کی سفارشیں ہوں گی اور اس طرح ہم بچ کے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا جو دنیا کے اندر بے فکر ہو کر زندگی گزارے گا تو آخرت کی گھڑی بہت زیادہ کٹھن اور بہت زیادہ مصیبت والی ہوگی. یہ دنیا کی زندگی کتنی 60-70 سال، اس کے بعد انسان خود اپنے اوپر افسوس کرنے لگتا ہے. زندگی ایسی ہو جاتی ہے، دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، چلنے پھرنے میں تکلیف ہے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، گھٹنوں میں تکلیفیں شروع ہو جاتی ہے. 60-70 سال کی زندگی. اور آخرت کی زندگی کیسی ہے؟ سورہ معارج والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ کہ فرشتے اور روح القدس آسمانوں اس دن میں کہ جس دن کی مقدار 50,000 سال ہے. آپ اس 60 سال کی زندگی کو اور اس 50,000 سال کی زندگی کو حساب لگا کے آپ دیکھ لیجیے کتنا ہوگا. 1.5 سے 2 منٹ مشکل سے ہوگا. اور اس 1.5 سے 2 منٹ کی خوشی کے لیے، چین و سکون کے لیے ہم آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ جس بندے کے اندر، اور اللہ کے رسول نے بڑے اچھے مثال دے کر سمجھایا، تو بہت سے پتے سوکھ گئے اور بہت کچھ ہرے پتے بھی تھے. جو ہوا چلی تو سوکھے پتے جھڑ گئے اور ہرے پتے درخت پر لگے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے موقع کا فائدہ اٹھا کر سمجھایا کہ تم اس کی مثال سمجھ سکتے ہو. صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا مطلب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مومن بندہ اللہ کے خوف سے اور قیامت آخرت کے خوف سے لرزتا ہے، کانپتا ہے، ڈرتا ہے، تو اس کے جسم سے تمام کے تمام گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے پتے جھڑ رہے ہیں، اور ان کی نیکیاں ایسے ہی محفوظ رہتی ہے جیسے یہ ہرے پتے محفوظ ہیں. اس کے علاوہ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے رویا اور آنکھ سے آنسو ٹپکا لیا، وہ آنسو اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور وہ آنکھوں سے بہہ کے چہرے پر آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس کی گناہوں کو معاف. اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر بھی اگر ہم بے فکر ہوئے پڑے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی ہے. عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کرام، 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دے دی. وہ روتے تھے یہ جنت و جہنم
کی خبریں سن کر وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں آپ نے انسان کیوں بنا دیا, ہمیں تو حساب و کتاب دینا پڑے گا, کیوں نہ آپ نے ہمیں کوئی چڑیا بنا دیا, کیوں نہ آپ ہمیں کوئی گھاس پھوس بنا دیتے, جانور کھا کر گیل کر دیا ہوتا, مٹی بن جاتے, ہمارا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج بھی ان کے نام سے لوگ خوف کھاتے ہیں. آدھی سے زیادہ دنیا پر انہوں نے حکومت کی, اور کیسی حکومت کی وہ آپ کی کتابوں میں پڑھ لیجئے, پتہ چل جائے گا. وہ خوف کھاتے تھے, ڈرتے تھے. کفا بالموت واعظا یا عمر, وعظ و نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے. جب اس بات کا یقین ہے ایک بندے کو کہ ہمیں مرنا ہے, تو پھر اسے اور کوئی چیز آئے گی بتانے کے لیے کہ تمہیں حساب و کتاب بھی دینا ہے. اتنا کافی نہیں کہ اس زندگی کے اندر موت بھی ہے, موت حقیقت ہے. دنیا کے اندر ہم رہتے بھی ہیں 100 سال کا, اگر انسان کے اختیار ہو تو ہزاروں سال کا انتظام وہ ایک ہی دن میں کر کے رہ جائے. گھر بناتے تو کوئی بھی ایسا نہیں بناتا کہ 2 سال 4 سال 5 سال رہیں گے اور پھر دوسرا بنے, نہیں. ایک ہی مطلب وہ اتنا مضبوط اور اتنا پیسے لگا کے گھر بناتا ہے کہ اس میں 100-200 سال بھی رہنا پڑے تو وہ گھر گرے نہ. کمانے کھانے میں پیسے مل جائے تو وہ پوری کوشش یہ کرتا ہے ایک ہی مطلب میں زندگی بھر کی کمائی جمع کر کے رکھ لے, اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ موت صرف ایک سانس رک جانے کا نام ہے. فرشتے کو پورا ٹائم ٹیبل بتا دیا گیا ہے, ایک ایک سانس کا حساب بتا دیا گیا ہے. جس سانس میں کہہ دیا کہ اس کی روح قبض کر لینی ہے, وہ ایک سانس میں ایکسٹرا لینے نہیں دے گا. آپ ایک پردہ سمجھ لو کہ اس زندگی اس زندگی کے اندر صرف ایک پردہ ہے, ایک چھری مارا پردہ ختم, ادھر سے ادھر آپ پہنچ گئے. تو جو ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں, موت سامنے ہے, تو اس آخرت کی تیاری ہم نہیں کر رہے. اور جو یہ زندگی جس کا ایک پل کا بھروسہ نہیں, اس میں ہم ہزاروں سال کے انتظامات 100 سال کے انتظامات پہلے ہی کر کے رکھتے ہیں. تو یہ ہماری غلطی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت موقع دیا ہے. اللہ نے تو اللہ کے رسول کی حدیثیں تو بھری پڑی ہے. ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. الاسلام یحجو ما کان قبل الاسلام, کافر جو ہزاروں سال کا کیوں نہ ہو, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے پڑھ لیا, تمام گناہ پر اللہ تعالیٰ معافی کا وہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں, سارے گناہ ختم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں, ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیے, کہنا یہی ہے. لیکن بے فکری اور لاپرواہی ہماری ہے. اگر ہم خود جنت میں نہ جانا چاہے, اب اگر ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا چاہے, اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم کرنے والے نہیں. ہم خود اپنے گناہوں کی بدولت جائیں گے. آج موقع ہے ہمیں کرنے کا کہ کچھ کریں, فکر کریں. وہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیا تھا. اس کے باوجود وہ قبروں کو دیکھ کر ایسے روتے تھے کہ بچے اس طرح بلک بلک کرنا روتے ہو. حضرت علی جس کو شیر خدا کہتے ہیں, مختلف ناموں سے ان کو شیر, کبھی حیدر کرار, علی مجتبی اور بھی کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے. آپ ذرا جا کر پڑھیے تو اتنی گھڑی داڑھی تھی, یہاں سینے سے نیچے تک آ جایا کرتا تھا. ہائٹ تھوڑی کم تھی حضرت علی کی, اور داڑھی بہت زیادہ گھنی تھی, نیچے تک پوری داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی. نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اذان کی آواز سن کر ایسے نرستے تھے کہ جیسے اب جان نکل جائے. حضرت علی بہادر, خیبر کے دروازے کو جنہوں نے اکیلا توڑ کر گرایا, وہ تو یہ حالت ان کی ہو رہی ہے. اور ہم کس وہم و گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت ابا کی جاگیر ہے, جیسے چاہیں گے ویسے اچھل کے چلے جائیں گے. میں ایک بات نہیں کئی مرتبہ بتا چکا, نماز سب سے اہم عبادت ہے, اور یہ سب سے پہلی عبادت ہے جس کا سوال قیامت کے دن ہوگا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فإن صلحت صلح سائر عمله, کہ سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب لیا جائے گا. نماز اگر درست ہے باقی چیزوں کا سوال ہوگا, اور دیکھو کتنی نیکیاں ان کے پاس. اور اگر وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ كُلُّهُ, اور اگر نماز بیکار چلی گئی, نماز میں کبھی کوتاہی نکل آئی, نماز میں سستی نکل آئی, یہ بھی کوئی بندہ ہے جب نماز ضائع کر کے آئے تو ان کی اور نیکیاں کیا دیکھی جائے گی. کافر و مشرک بھی اچھائیاں کرتے ہیں نا, تو ان کی اچھائیاں کیا ہوگی؟ جب ایمان نہیں ہے تو وہ کل عدم, دنیا کے اندر بھی جو تمہیں مل گیا وہی اس کے بدلے میں ہو گیا.
ایسے ہی جب نماز ایک مومن بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو دیگر نیکیاں کام آئے گی. جی آپ نے صدقات کیا، آپ نے خیرات کیا، آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کیا، یہ سب کام نہیں آئے گا اگر نماز نہیں ہے. ہفتوں گزر جاتے ہیں، کسی کو ہفتے میں بھی توفیق نہیں ہوتی. تو اس خوش فہمی میں نہ رہیے اور تیاری اب بھی کر لیجیے. دنیا کے اندر رہ کر تیاری کرنے کا موقع ہے. ایک مرتبہ ملک الموت موت کا پیغام لے کر آ گیا، آپ لاکھ چلاتے رہے اور لاکھ روتے رہے کہ مجھے صرف ایک موقع دے دیا جائے، موقع نہیں ملے گا. اول نعمرکم ما یتذکر من تذکر. قرآن کریم کے اندر ہے کہ بعض بندے کہیں گے وہاں اللہ کے آگے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دو، اس مرتبہ پکا ہم نیکیاں کر کے آئیں گے، آپ کو راضی کر کے. نہیں، اب کوئی موقع نہیں ملنے والا. تمہیں اتنی عمر ملی تھی کہ اگر تم چاہتے تو وہاں سمجھ لیتے، لیکن تم سمجھ کر نہیں آئے. تم نے جہنم کا خوف نہیں کیا. آج دنیا کے اندر ہم کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں، نقصان دہ سمجھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں تم اس جگہ مت جانا، اس سے پنگا مت لینا، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ خود جہنم سے ہمیں ڈرا رہا ہے. قرآن کریم آپ پڑھیے تو صحیح، ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کا ایک مکمل حصہ ہی جہنم سے بچنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس سے بچو، یہ بہت بری جگہ ہے. اللہ کے رسول بتا کے چلے گئے، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، بزرگان دین، ہر کسی نے اپنا یہ معمول بنا کر رکھا تھا کہ جہنم سے بچایا جائے، آخرت کی فکر پیدا کی جائے. لیکن ہم پھر بھی بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری غلطی ہوگی. اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. آج سے اپنے اندر فکر پیدا کیجئے، نمازوں کی پابندی شروع کیجئے. سب سے پہلے نماز، اور اس کے بعد دیگر چیزوں کی بھی فکر ضروری ہے. یہ دنیا ہماری ضرورت تھی، ضرورت کے تحت آپ کو کوئی نہیں منع کرتا. میں بار بار کہتا ہوں ضرورت آپ اپنی ضرور پوری کیجئے، لیکن آپ اپنے مقصد کو نہیں بھول سکتے. مقصد اصل چیز ہے، مقصد ہے آخرت کی کامیابی. والآخرۃ خیر وابقا. آخرت ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.